بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا۔ اس کے بعد وہ عورتیں کہ جن سے نکاح نہیں کیا جا سکتا، وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، اور جن عورتوں سے تمہارے باپ نکاح کر چکے ہوں ان سے نکاح نہ کرو مگر جو کچھ ہو چکا سو ہو چکا۔ ہوتا کیا تھا، سوتیلی ماں سے شادی کر لیتے، نکاح کر لیتے۔ مدینہ میں کوئی انصاری تھا، وہ فوت ہوا، اس کی جو بیوی تھی اس کے سوتیلے بیٹے نے اس سے کہا کہ میں نے تم سے نکاح کرنا، اس کو نکاح کی آفر کی، تو اس نے کہا میں تو تمہیں اپنی بیٹوں کی طرح سمجھتی آئی ہوں، لیکن اس کے باوجود میں رسول اللہ سے سوال کرتی ہوں، کیونکہ پہلے یہ ہوتا تھا، روٹین تھی۔ اللہ کے نبی سے جب سوال کیا گیا اس کے جواب میں یہ آیات اتری۔ ان کی بھی تفصیلات بہت زیادہ ہیں، لیکن میں جو آیات میں تذکرہ فی الحال وہی کر کے آگے بڑھوں گا، باقی تفصیلات فقہی کتابوں میں موجود ہیں۔ وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، اور ان عورتوں سے نکاح نہ کرو جن سے تمہارے باپ نکاح کر چکے ہوں مگر جو کچھ ہو چکا سو ہو چکا۔ اِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً، یہ ایک بے حیائی ہے، یہ ایسا ہی جیسے ماں سے کر رہے۔ وَمَقْتًا، مقت عربی زبان میں ایسے کام کے لیے لفظ استعمال کرتے ہیں جس کام کا تذکرہ کرنا بھی اچھا نہ ہو، اس کام یہ بتانے کے لیے کہ اتنا برا کام ہے جس کا نام لینا بھی خلاف ادب ہے، اس کے لیے مقت کا لفظ استعمال کرتے تھے۔ اور اس زمانے میں مقت کا ایک استعمال کیا تھا، اگر کوئی بیٹا اپنی سگی ماں سے نعوذ باللہ زنا کرتا تھا تو وہ اس کو مقت کہتے تھے، اس نے مقت کیا۔ اور میں آپ کو بتاؤں قرآن نے جہاں پہ کہا ہے نا اے ایمان والوں کو کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں، وہاں پر یہ لفظ استعمال کیا۔ اللہ کے ہاں یہ اتنا برا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ تم سمجھ رہے ہو کچھ بھی نہیں ہو رہا، کبرا نہ صرف مقت کا بلکہ کبرا بہت بڑا ہے، کبیر اس سے ہوتا ہے کبرا، کبرا مقتن، یہ برائی اور ناپسندیدگی اور قباحت کے اعتبار سے بہت بڑا اللہ کے ہاں یہ غلط کام ہے۔ ان تقولوا ما لا تفعلون، تم زبانوں سے وہ کہو جو تم نے کرنا نہیں۔ کیوں کہ ہو سکتا ہے کوئی بندہ کہ مثلا لیکن اس سے جو طبیعتیں بن جاتی ہیں، اس سے جو دھوکے ہوتے ہیں، اس سے جو خیانتیں ہوتی ہیں، اس سے جو گھپلے ہوتے ہیں وہ اتنے بڑے ہوتے ہیں کہ انسان تصور نہیں کر سکتا۔ میں کسی سے وعدہ کر رہا ہوں کہ میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے وعدہ کر رہا ہوں کہ آپ آج میری مدد کریں، میں کل جو ہے انشاءاللہ اس کا یوں کروں گا، میرے ذہن میں ارادہ نہ ہو، جو میں کہہ رہا ہوں میں نے کرنا نہیں، اتنا بڑا میں اس کے ساتھ ظلم اور زیادتی کر۔ کسی عورت کو دھوکہ دینا، شادی نہیں کرنی، شادی کا وعدہ دینا اور خرابی کر لینا، اور آپ جتنی بھی اس کی لسٹ بنائیں یہ وہاں پر موجود ہوگا۔ تو کیوں کہتے ہو جو تم نے کرنا نہیں؟ فرمایا اے ایمان والو یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، عقود کیا ہوتے ہیں جس میں دو طرف ہو، جو تم ایک دوسرے سے معاہدے کرتے ہو ان سے وفا کرو۔ یہاں پہ کہہ رہے ہوتے ہیں اور ایک دفعہ لکھ تو وہ کام تو میرا ہو جائے، ساری عمر پھر یاد ہی کرتا پھرے گا بھی کس سے معاہدہ کیا۔ یہ کہاں سے مسلمان آ گئے؟ آپ توجہ فرمائیں وہ لوگ کہ جو یہاں اس کرسی پہ بیٹھ کر اور اس منبر دین پر بیٹھ کر ون سائیڈڈ بات کرتے ہیں، آدھی بات بتاتے ہیں پوری بات نہیں بتاتے، انہوں نے بہت بڑا جرم ہے۔ میں نے کل وہ آیات سنائی تھی، آپ پوری بات کھول کے نہ بتائیں۔ جو یہ بتا رہا ہے کہ مثلا فلان کام جس نے کر لیا اس پر جنت واجب ہے، فلان کام کر لیا اس کے سارے گناہ بخشے گئے، وہ حدیثیں کیوں نہیں سناتا جس نے یہ کیا وہ جہنمی ہے؟ وہ یہ کیوں نہیں بتاتا
کہ جس نے وراثت میں بہن کا مال کھا گیا یا اپنی مثلاً کسی اور کا حصہ کھا گیا وہ ہمیشہ جہنم میں جائے گا؟ اللہ نے قرآن میں وہ کیوں نہیں بتاتے؟ کیوں دین کے نام پر کرپٹ لوگ پیدا کر دیے گئے؟ دین کے سہارے سے ان کو ایک آدھی تصویر دکھا کر ان کے سارے برے کام، ساری کرپشن جسٹیفائی کر کے پھر رہے ہیں۔ اگر جنت واجب ہوتی ہے تو وہ کینسل بھی ہو جاتی ہے۔ یہ جو کہا جاتا ہے نا جنت واجب ہوگی، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جو مرضی کرتے پھر تو واجب ہو گئی۔ اور وہاں بھی بتایا گیا مثلا زیارات کے بارے میں جو حدیثیں ہیں، وہ حدیثیں موجود ہیں جس نے بامعرفت زیارت کی، نہ کہ جو بھی دیکھ لے۔ تو عمر بن سعد بھی دیکھ رہا تھا، ابو لہب بھی رسول اللہ کو دیکھ رہے تھے، مولا علی کو سب بھی دیکھ رہے تھے۔ اس زیارت کا فائدہ ہوا نہیں۔ جنہوں نے بیعت کی مولا کی ساتھ نہیں دیا، وہ کہے جی میں نے تو مولا کی زیارت کی ہے، میرے جیسا تو بندہ ہی کوئی نہیں۔ جو بھاگ گئے کربلا میں مثلا امام حسین کو چھوڑ کر، وہ کہے امام حسین سے کہے مجھے بس تھوڑی زیارت کر لینے دے پھر میں جا رہا ہوں۔ سبحان اللہ! آپ لعنت کریں گے آج اس بندے پہ بیٹھ کے جو کربلا کے میدان میں امام حسین سے کہہ رہا ہوں مجھے بس اپنا چہرہ دکھا دیں، زیارت کا ثواب لینے دیں، میں جا رہا ہوں، آپ کی بات نہیں مانوں۔ پورا دین بتایا جائے، پورا دین تب بتایا جاتا ہے جب لوگوں کی جیب پہ نظر نہ ہو، جب دنیا میں اپنی شہرت اور اس پہ نظر نہ ہو تب پورا دین بتایا جاتا ہے، ورنہ لوگ یہودی علماء کی طرح وہی حرکتیں کرتے ہیں جو قرآن نے خبردار کی۔ لیکن قیامت کے دن عوام سے اللہ یہ قبول نہیں کرے گا کہ جی یہ عالموں کو پکڑو، انہوں نے ہمیں بتایا تھا۔ نہ، عالموں کو نہیں پکڑے۔ قرآن نے بتایا ہوا کہ جو لیڈر تھے وہ پیروکاروں پہ لانتے کریں گے اور جو پیروکار تھے وہ لیڈروں پہ لانتے کریں گے، دونوں جہنم میں ہوں گے۔ اور لیڈر تم سے کہیں گے تم خود گندے تھے، اگر تم خود حق کی تلاش میں ہوتے تو حق تو آیا تھا۔ گندے دوست ایک دوسرے سے کہیں گے تم خود اگر اچھے لوگ بھی تو تھے معاشرے میں، ادھر دوستی کر لیتے، تمہیں بھی ہمارے ساتھ ہی مزے آتے تھے۔ شیطان کہے گا مجھے، جب لوگ اس کو ملامت کریں کہیں گے مجھے ملامت نہ کرو، میرا کوئی زور نہیں تھا کہ میں زبردستی کراؤں تم سے جرم، میرا تو تمہیں وسوسہ کرتا تھا، دعوت دیتا تھا، باقی تم خود محنت کرتے تھے، تمہیں خود لذتیں آتی تھی اس میں۔ آج فلا تلومونی ولوموا انفسکم، مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو۔ آج نہ میں تمہیں چھڑا سکتا ہوں نہ تم مجھے چھڑا سکتے۔ لہذا کسی کا یہ عذر قبول نہیں ہوگا جی ہم تو عوام تھے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا۔ عوام، اللہ تعالیٰ کہے گا کہ ہم سب سے پہلا رسول پاک کی شکایت بار بار اسی پہ بات آگے ختم ہوتی ہے کہ میری قوم نے قرآن چھوڑ دیا۔ انہو کان فاحشۃ، یہ جس سے تمہارے باپ نے نکاح کیا اس عورت سے نکاح کرنا یہ فاحشہ ہے، بے حیائی ہے، ومقتن، بہت بری بات ہے، وساء سبیلا، اور برا راستہ ہے۔ تاکیدیں دیکھیں، فاحشۃ ومقتن وساء سبیلا، تین طریقے سے کہا گیا کہ اس کام کے نزدیک نہیں جانا۔ البتہ میں لفظ مقت کی وجہ سے وہاں میں چلا گیا تھا، کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، بڑا مقت ہے اللہ کے ہاں تم وہ کہو جو تم کرتے نہیں۔ ہم حسینی ہیں، ہم مولا علی کے ماننے والے ہیں، کام دیکھو، حرکتیں دیکھو، شب و روز دیکھو، محفلیں دیکھو، ناچ گانے دیکھو، کون ہے؟ ہم رسول اللہ کی سنت پر چلنے والے سنی ہیں، تو پھر کیوں کرپٹ ہو؟ اس پہ شیعہ سنی کا فرق نہیں ہوتا، شیطان کا پیروکار شیطان کا پیروکار ہوتا ہے، شیطان کا کوئی مسلک فرقہ نہیں ہے، وہ ایک ہی سب امت واحدہ ہے شیطان کا۔ ادھر بھی امت واحدہ ہی ہے، یہ دھوکہ ہے جو ملا ہوا انسان ہوتا ہے۔ جو شیطان کا، اللہ کہتا ہے جو میرا نہیں مانتا پھر وہ شیطان کا ہے۔ یہ نہیں کہتا کہ اگر جو شیعہ ہے اگر وہ میری نہ مانے تو وہ اچھا ہے، اگر سنی نہ مانے تو وہ برا ہے۔ اللہ کے یہاں کچھ بھی نہیں، اللہ کے یہاں جو نہیں مانتا اس نے اوپر ٹھپا جو بھی لگایا ہوا ہے، اپنے اوپر برانڈ جو بھی اس نے چپکایا ہوا ہے، وہ اللہ کا نافرمان ہے۔ اہل بیت نے فرمایا اللہ کا نافرمان ہمارا دشمن، اللہ کا اطاعت گزار ہمارا دوست۔ باقی اپنی فیکٹریوں میں مینوفیکچر کر کے دین جو بنایا ہوا ہے اس کا ہر کوئی خود ذمہ دار ہے، بتانے والا بھی اور سننے والے بھی۔ اللہ نے اپنی آیات بڑی کھول کر بیان کر دی ہیں، اور اہل بیت نے بتا دیے
ہم سے منسوب باتیں اس قرآن کے ساتھ تمہیں پرکھنی پڑے. ہم خلاف قرآن بات نہیں کرتے. صدق اللہ العلی العظیم.